ایران کے جو آرمی چیف نے بولا کہ ہمیں جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اگر حملہ ہوا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ اس ٹائم یورپ امریکہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے راز بھی کھل گیا، بندے بھی کھل گئے، تعلقات بھی کھل گئے، انگارے کی ہو کبھی آگے کا آگے، دھماکے، آگ لگنے کی ایونٹس۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اسٹرالوجر، اسلامک اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ۔ آج 9 فروری 2026 پیر ہے اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو خبریں آپ کو دینی ہے۔ ایک تو سورج گرہن پہ ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے اور انہوں نے اسامہ صاحب سے سوال بھی کمنٹس میں بہت زیادہ کیے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کے پروگرام میں کچھ سوالات ایڈ کیے جائیں، لیکن جو ڈیولپمنٹ اس ٹائم آ رہی ہیں کہ ایک تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، امریکہ اور ایران کی جو عمان کے اندر بیٹھک بیٹھی گئی اور اس پہ باتیں کی گئی، لیکن یو ایس ابراہم لنکن کے ساتھ مزید جنگی جہاز بھیجے گئے ہیں اور یہ نیوز بھی آ رہی ہے کہ عمان میں مذاکرات جو ہیں لیکن ایران پر کبھی بھی سٹرائک ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس 19 B-2 بمبر ہیں جس میں سے 6 اس نے مڈل ایسٹ میں ڈپلوائے کر دی ہیں، اور اب B-2 بمبر جو مزید 6 جو ہیں وہ ایران کے قریب امریکہ بھیج رہا ہے۔ یہ امپورٹنٹ اب تک کی خبر ہے اور کافی کنٹریز بیچ میں پڑھ رہی ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو۔ اچھا، پاکستان کو بھی بیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات میں آئے، لیکن پھر پاکستان کو انہوں نے اتنی امپورٹنس اس طرح سے نہیں دی کہ مذاکرات میں یہ لوگ بیٹھیں، تو اب پاکستان، ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں نہیں ہے، لیکن B-2 بمبر جو ڈپلوائے جس طرح ہو رہے ہیں، 19 میں سے پہلے 6 کیے، اب پھر 6 مزید جو ایران کے قریب لے کر آ رہا ہے امریکہ۔ اس سے کیا خدشہ ہے کہ ایران پہ کبھی بھی کبھی دکھا کے سجی امریکہ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ ایران کے جو آرمی چیف نے بولا کہ ہمیں جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اگر حملہ ہوا تو ہم بھرپور جواب دیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، ہم چاہتے ہیں امن ہو، یہ ایران کے آرمی چیف نے کہا ہے۔ دوسرا، محسن نقوی صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ناظرین، بہت بڑا سانحہ ہے جو اسلام آباد میں ہوا، کافی اس میں جو شہادتیں بھی ہوئی، اس کے علاوہ ایک اون نامی جو لڑکا تھا اس نے اس دہشت گرد کو جبہہ ڈال لیا تھا، پکڑ لیا تھا زور سے، جس کی وجہ سے جب بلاسٹ ہوا سب سے پہلے وہ شہید ہوا، اور اس جاں باز شخص کی وجہ سے کافی شہادتیں جو تھیں مزید نہیں ہو سکی، اس نے بچایا کافی لوگوں کو۔ 21 سالہ یہ نوجوان تھا جس کا بتایا جا رہا ہے کہ اس دہشت گرد کو اس نے پکڑا تھا، اور اب دہشت گرد کے جتنے گھر والے تھے، کزن تھے، ادھر ادھر کے بہن بھائی تھے، سب اریسٹ کر لیے گئے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر فورسز نے۔ اور سٹیٹمنٹ محسن نقوی صاحب نے دی ہے کہ سارے لوگ دہشت گرد کے پکڑے گئے ہیں اور اس دہشت گرد کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے۔ پہلے $500 ان کو ملتے تھے، اب $1500 ملتے ہیں۔ ان سب کی ٹریننگ افغانستان میں ہو رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ سب انڈیا کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور CCD کی تعریف بھی کی گئی کہ KPK میں ہمارا انہوں نے پورا ساتھ دیا، KPK کی CCD نے۔ اور دوسرا ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بسنت کا جو تہوار تھا وہ گزر گیا، اور اس میں بھی جو تھے 2 لوگ جو تھے جن کی خبر آئی، ایک تو نجی چینل کے بڑے اچھے زین نام بتایا جا رہا ہے کہ جو چھت سے گر کے 4تھی منزل سے وہ ہلاک ہو گئی اس بسنت میں اور بچ نہیں سکے اس جنگ سے، اور ایک بچہ جس کو وہ بھی چھت سے گرا، چھت کے گرنے کے زیادہ واقعات اس کے اندر نوٹ ہوئے۔ اب اسامہ صاحب سے ہم نے پریڈکشن لینی ہے، کچھ لوگوں کے سورج گرہن سر پہ کھڑا ہے اور اس کے معاملات اب کیا آپ کی زندگی پسند انداز ہوں گے آج اور دنیا پر کر کے ہوں گے، اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی دیکھنے والے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اس اندورناک واقعے پہ، اس کی جو ہے مذمت کے ساتھ ساتھ جو پیچھے لواحقین ہیں ان سے اظہار افسوس، اور ساتھ ہی ایک جیسے کہتے ہیں کہ نقطہ آپ لوگوں کے خیال کے لیے کہ فلک نے بھی جب ان کا ذکر کیا جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تو ان کو شہید ہی کہا، اور جب اس نے رپورٹ کیا بسنت سے گر کے مرنے والے کو تو اس کو ہلاک کہا۔ تو شکر ابھی تھوڑی سی ابھی ہماری اس میں، ورنہ ہو سکتا ہے آگے آنے والے وقتوں میں یہ بھی شہید ہو کہلاتے بسنت میں گرنے والے یا بسنت کی تہوار میں جانے والے، لیکن ابھی کچھ معاشرت باقی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں کافی سفر کی وجہ سے بڑا دل اس پہ دکھا ہوا بھی تھا، بڑا افسردہ بھی تھا، لیکن میری اسی دن ہی فلائٹ تھی مدینہ کے لیے، اور اس کو ہم کر بھی نہیں سکے پروگرام ڈیو ٹو ٹریول۔
اور میرے دل میں بڑی وہ جیسے کہتے ہیں دکھ کی کیفیت تھی. تو اس لیے یہ بس وقت کے دھارے آہستہ آہستہ وقت اپنی کروٹ لے رہا ہے. وہ وقت آگے آ رہا ہے. جس انریسٹ کی جس طوفانوں کی باتیں ہم کیا کرتے تھے وہ بہت قریب ہے. اور جو جنگ ہے جس انداز سے ہے اب اس کے انداز بدل گیا. آپ کو یاد ہے کہ بتایا تھا کہ یہ دو بدو کے بعد یہ اندر سے جیسے اس دن بلوچستان میں وہ بھی ہم نہیں صحیح انداز سے کور کر سکے. 11 جگہ پہ سیم ٹائم پہ مینیجڈ حملے کیے گئے. بلڈنگز کو کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس آس پہ ہے کہ بھئی تم لوگ اگر قبضہ کر کے ایک ہفتہ سسٹین کرو گے تب ہم آئیں گے. اور اس میں جو بلوچستان ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ کریٹیکل ہے کیونکہ اس پہ امریکہ کی اب اپنی نظر ہے ایران کے کان پہ بیٹھنے کے لیے. انڈیا سے اس میں اسرائیل اور اس کی اپنی نظر ہے, اپنا ایجنڈا ہے یہ. اور جہاں تک یہ سارا ڈی سٹیبلائز کرنا ہے ان سب کو یوز کیا جا رہا ہے. ہر کسی کی مطلب بیٹا ہو سکتا ہے باپ سے راضی نہ ہو گھر میں. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے 4 بیٹے ہیں, ایک بیٹا راضی نہیں ہے باپ سے. میرا تو یہ نہیں کرتا, میرا ناراض رہتا ہے جی, آوارہ ہو جاتا ہے. تو اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی ایک سٹیٹ کے اندر جتنے دنیا یا لوگ یا طبقے بس رہے ہوتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی محرومی تو ہونی ہے. کیونکہ خدا کو جو دھوکہ دیے جا رہے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کے نام پہ جی رہے ہیں, حالانکہ اللہ کے نام کی کوئی کام نہیں کرتے سارے دن میں. کوئی کام نہیں کرتے اللہ کے لیے. کہ بندہ پوچھ ہی لے, لسٹ بنائے نا, چلے نیچے کمنٹ کریے گا مجھے صبح سے شام تک کی سب ایک لسٹ دیں کہ آج آپ نے اللہ کا سوچ کے کیا کیا, آج آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا, وہ ذرا بتائیں تو صحیح. تو پھر یہ کون سی کہانیاں ہیں؟ تو یہی سب نحوستیں اور بے برکتیاں ہر کسی کو درپیش ہو. یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی پنجابی بلوچ مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف خدا سے دوری کا مسئلہ ہے. اس بات کو آج سمجھ لیں. نہیں سمجھ آئے گی اچھا خاصا خون دے کے بھی آپ کو یہی سیکھنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تیرے لیے ہی اور تیری طرف ہی لوٹ کے آنا. اب آ جائیں مودی نے اتنا عرصہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی نے انڈینز کو یہ زہر پھیلایا کہ پاکستانی یہ جو اسلامسٹ ہیں یا یہ ٹیررسٹ ہیں, اسلامسٹ ISIS, یہ داعش, یہ القاعدہ, یہ طالبان, یہ سارے کے سارے یوز ہوتے ہیں. یہ ہمارے انڈیا میں آ کے اٹیک کرتے ہیں ہماری ریاست کو, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور اب مجھے بتائیں کہ یہ جب انہوں نے پہلگام کا ڈرامہ رچایا تو وہ ہندو پوچھ کے مارا. ڈرامہ تھا نا, اسے جان بوجھ کے ہندو پوچھا. اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ مسجد تھی, یہ کوئی مندر نہیں تھا, یہ نماز ہو رہی تھی, وہ اللہ ایک تھا, نبی ایک تھا, جھک رہے تھے اس کو, کسی بت کو نہیں جھک رہے تھے, کسی اور کو نہیں جھک رہے تھے. 1 رکعت ہو گئی تھی, دوسری رکعت میں تھے. اب جو انہوں نے اٹیک کیا یہ ISIS نے یا TTP نے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ اور اسلام کے کوئی رشتہ دار لگتے ہیں آپ کو؟ تو انڈینز کو بھی چاہیے جو ہمارے لسنر سن رہے ہیں کہ ویک اپ. جو مادہ پرست ہیں, جو دہشت گرد ہیں, ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ہلکے کتے ہیں جن کو کہو کہ وہ جب معاشرے میں آپ کو پتا ہے وہ تھوڑا سا وہ کتا ہلکا, اب شاید ان کو نہ سمجھ آئے, پاگل کتا کہہ لیں یا کوئی بھی اس طریقے کی ٹرم سمجھ لیں کہ کتا جو پاگل ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوا, بلکہ وہ کاٹے تو وہ پھر آپ بھی پاگل ہی ہو جاتے. یہ بھی بعض اوقات سنا کہ اس کے وائرس یا جراثیم اتنے وہ ہوتے ہیں. تو وہ بے شک انڈیا کی RSS میں موجود ہو, وہ ویڈیوز انڈیا کی نہیں آ رہی ہوتی, 4 بچے ہیں, ایک وہ ٹوکا لے کے ایک کو ایسے ہلکے ہلکے کٹ لگا رہے ہیں, ایسے مطلب اس کو گھیر کے مار رہے ہیں, یا کوئی اور بھی کہیں بھی. تو ان کو اب کوئی ہندوؤں کے نام پہ چھپے, کوئی اسلام کے نام پہ چھپے, کوئی کسی اسرائیلی یہودیوں کے نام پہ چھپے, یہ سب بکواس ہے. پوری دنیا میں یہ صرف شیطان کے بچے ہیں, شیطان پرست ہیں, شیطان ان کا باپ ہے, ایپسٹین جیسے لوگ ان کے باپ ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو ایپسٹین فائلز میں کون نہیں آیا, ایپسٹین فائلز میں کون نہیں ہے. اور میری گزارش ہے جتنے نوجوان سن رہے ہیں اس ٹائم اس وقت یہاں, ان کے لیے میری گزارش ہے کہ پلیز, ہمیں تو اتنا ٹائم نہیں ہے یہ ٹرینڈ وینڈ بنانے کا یا ٹک ٹاک یا آپ کی جو یہ ٹویٹر وغیرہ کا.
لیکن آپ لوگ اس کے ساتھ اب ہیش ٹیگ بنائیں اس کا، یا اس کو لکھنا شروع کریں ایپسٹین دا پمپ، تاکہ اس کا پورا تعارف پراپر ہو جائے. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون ہے. ان کو بتائیں کہ ایک دلہ تھا اور اس کے سارے دوست بھی دلے تھے، اور وہ سارے دلوں کی پہچان کرو. سادہ سا جملہ کہ وہ ایک پمپ تھا، اس کے دوست پمپ تھے، اور وہ سارے پمپ ہیں. اب جو ان سے بھی مل کے خوش ہو کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں، بچے کھانے کی حد تک. مطلب فلک یو امیجن کہ انسانیت کہاں چلی گی. مطلب بچے کھانے کی حد تک. چلو یہاں تو کامن ہو جاؤ، ہندو تو ماس کو ویسے ہی وہ کھا رہے ہوتے ہیں، ہم مرغی کھا لیں تو مسئلہ ہوتا ہے. وہ جو ایک سوچ ہے انڈیا میں، تو یہ تو انسانوں کو کھا رہے تھے بھائی. اب آؤ اس پہ تو کامن ہو جاؤ. چلو تو اس ٹرینڈ کو بنائیں، اس کے نام کے ساتھ سب لکھیں ایپسٹین دا پمپ، اور اس بات کو ایکسپوز کریں اور اس بات پہ ریلائز کریں. یہ چلو اس سے کچھ نہیں ہوگا، آپ بچ جاؤ گے. آپ اپنے ارد گرد کو اپنے آپ کو ریلائز کراؤ گے. اس ٹائم یورپ امریکہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے راز بھی کھل گیا، بندے بھی کھل گئے، تعلقات بھی کھل گئے، فائل میں ڈیلی بندے پہ بندہ نکلے جا رہا ہے. ہماری عدالتیں کچھ نہیں کر رہی، سزا نہیں دے سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ ان بغیرتوں نے پھانسی کی سزاؤں کو کٹ کروایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے کرائم اتنے ہیں. ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اتنے ہینیس کرائم کیے ہیں. اس لیے یہ یورپی یونین اور فلانی جی آپ پھانسی کی سزا نہیں دیں گے تو فلانی کیٹیگری میں آپ کو داخل کریں گے کہ آپ کسی کو پھانسی نہ دیں. کیوں؟ تیرا بچہ کوئی کھا جائے اس کو جینے کا کیوں حق ہے؟ وہ دوبارہ کسی کا نہیں کھائے گا. تو ایسا رول بنا کے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے کسی شریف آدمی کو پھانسی دینی ہے؟ بتاؤ نا. جس کی بیٹی کا ریپ ہوا ہے، یا اس کو اس طریقے سے باندھ کے اس طریقے سے اس کے اعضاء کاٹے گئے، جیتے جاگتوں کی انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے. فلک کیا ہوا ہے؟ زندہ کی انگلی کاٹی ساتھ ہی کھا رہے ہیں. مطلب اس طرح کی حرکتیں حد سے زیادہ بری. اور دنیا اس لیے اب اس میں مینٹلی سک ہونے جا رہی ہے. یورپ امریکہ کا میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کمینے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے پہلے دن سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کمینے ہیں، کوئی اچھی امید نہیں ہے. یہ سب باتیں ڈارک ویب کی کہانیاں، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن وہ بےچارے ذہنی مریض ہو رہے ہیں. کیا ان تک آپ کی دعوت پہنچی؟ کیا آپ ان کو کوئی اچھی مثال دے پائے؟ وہ تو بےچارے سک ہو جائیں گے. کتنے انسیکیور ہو رہے ہوں گے اس ٹائم امریکنز یا یورپینز. اور اب مجھے بتائیں کہ آپ کے جس کا نام آ جائے اخلاقی طور پہ ایسے دلوں کے گروہ کے اندر اٹھنا بیٹھنا والا شریف آدمی ہوگا، یا اس کی کسی سے اس کی آگے جو تعلقات ہوں گے وہ جیسے کہتے ہیں کسی اچھے انسان سے ہوں گے؟ کون سی دنیا بنا لی؟ اب اگر آج نہیں بولیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرے گا کہ وہ کس سائڈ پہ ہے، وہ ڈیفینیٹلی آگے تقدیر کا وہ چرخہ چل رہا ہے. یو ول سفر. آج اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں، آواز اٹھائیں. ایپسٹین دا پمپ، his all friends are pimp. اور وہ سارے کے سارے اس کے دوستوں کے دوست، پورا نیٹ ورک، پوری دنیا کا نیٹ ورک. اس کو بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے. اس سے بڑی اندھوناک ہم نے زندگی میں کوئی بربریت کی مثال نہیں سنی. اور اب اصل مسئلہ یہ کہ پوری دنیا کا سسٹم کولیپس کرنے جا رہا ہے. یہ نشانی ہے اس کی. ایکسپوز ہو رہے ہیں. ہر 100 سال کے بعد یہ کروٹ آنی ہی ہوتی ہے. تو وہ اب سب رینائنسنس کی بات کی تھی یورپ کی میں نے، تو سب کو کہا بھی تھا کہ رینائنسنس کے اوپر جو ڈاکومنٹریز ہیں دیکھیں ذرا کہ انہوں نے ابھی جو کنسیپٹ بنائے تھے. تو اب پھر رینائنسنس کا وقت ہے کہ یہاں سے اب پھر ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے، اور یہ ختم ہونے جا رہا ہے سارا سسٹم. تو پھر آپ کو سے نو سب کرنا ہوگا. تو ایک تو یہ جو ایپسٹین اور اس کا میٹر ہے، یہی آپ دیکھیں کہ بٹ کوائن کے پیچھے بھی نکلا ہے. کبھی بٹ کوائن کا کہا تھا فلک میں نے لے لو؟ نہیں، گولڈ کا کہا. منع ہی کیا تھا. اور آپ دیکھو پھر بٹ کوائن ایپسٹین کے پیچھے نکلا، خون، بچوں کا خون. ان کو برکتیں ملنی تھی. جن کے بچے اور دلالی کا پیسہ اور دلالی کے سارا سسٹم میں بٹ کوائن بنا. اور اب اس سے انہوں نے کیا لے لینا تھا اس فلکچویشن سے؟ بولنا. ایک قاتل کے ہاتھ مضبوط کرنے والا کون ہے؟ ایک ریپسٹ کے ہاتھ مضبوط، اس کو روٹی دینے والا، اس کو اس کا معاش کا انتظام کرنے والا، اس کا ذریعہ بننے والا.
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جہاد میں جانے والا، تلوار دینے والا، پانی پلانے والا، مدد کرنے والا، جہاد کے راستے پہ جو بھی جائے. اب یہ ہم نے ہندوؤں کو بہکایا ہوا انڈیا میں کہ جہاد کا مطلب تو بھئی بس سب کی گردنیں اڑانا ہے. جہاد کا مطلب کوشش ہے، اسٹرگل ہے، ٹو میک پیس ان دا ورلڈ. اور وہ تب ہے جب آپ کو سیلف ڈیفense میں کرنا ہوتا ہے. کیوں نہیں ایران آپ کو کر رہا؟ اسلامی انقلاب اس ٹائم دنیا میں صرف ایران میں آیا. اسلامی حکومت صرف ادھر ہے، باقی کہیں نہیں ہے. سب بادشاہت ہے، ڈیموکریسیز ہیں، یہ کچھ بھی ہے. تو وہاں وہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم ڈیفenس کے ہیں، اسی لیے وہ ایٹم نہیں بناتے. یہ ہے اسلام. تو یہ ساری فضولیات سے نکلیں. وقت بڑا کریٹیکل آ گیا. آپ کو کہا تھا اپریل تک کہانی بڑی کریٹیکل رہنے والی ہے. انگارک یوگ ابھی آگے کا آگے، دھماکے، آگ لگنے کی ایونٹس. بلکہ کسی نے میں نے دیکھا میسج کیا ہوا تھا، پتہ نہیں کس جگہ، ساؤتھ افریقہ میں بھی کہیں ایسے ایونٹ ہوا آگ کا، اور بھی کافی جگہوں پہ. تو یہ بہرحال سلسلے ابھی چلنے ہیں. بلکہ گرہن کے بعد تو جو ہفتہ ہے گرہن اور 23 کے درمیان کا، اور جیسے ہی 23 سمجھ لو کہ وہ ایک اپنا رنگ میں چل ہی رہا ہوگا، تو 23 والا اور اس کو اٹھا دے گا. کیونکہ پھر گرہن کے فوراً بعد انگارک یوگ پھر بن جائے گا. تو اس لیے پہلے بھی کہا تھا، آگ کی چیزوں سے، آگ سے لگنے والے معاملات سے، چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنی ری چیکنگ کریں، حفاظت کی دعاؤں کو مت چھوڑیں. سر بلکہ ایک آپ ویڈیو آئی میرے سامنے آگ سے ریلیٹڈ، وہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا، میرے ذہن میں نکل جائے گی، پرسوں کی بات ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک بندہ پٹرول منہ میں ڈال کے نا وہ آگ نکالنے لگا تو اس کے منہ پہ ہی آگ لگ گئی. ایون اس کے پاس کائٹس پڑی تھی تو اس پہ بھی آگ لگ گئی. کافی وہ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس طرح کی ایونٹ بھی ہے. پھر سر کراچی کے اندر آگ سے ریلیٹڈ یہ ایونٹ ایک ہوا. اب یہ ویڈیو وائرل بھی ہو رہی ہے کہ ایک کوڑی کی دکان پہ سٹاف کھڑا تھا، 13 سالہ بچہ تھا، وہ کھڑا ہوا تھا. ایک گاڑی آئی ہے، اس نے ہٹ کیا، گرم تیل اس کے اوپر گر گیا. 4 ملازمین تھے، اس میں سے ایک بچہ جو تھا وہ نہیں بچ سکا، جو کوڑی بنانے والا تھا. کراچی میں یہ واقعہ ابھی بھی، کل کا واقعہ یہ ہوا، بڑی ویڈیو وائرل اس ٹائم ہو رہی ہے. تو یہ آگ سے ریلیٹڈ کئی جگہوں پہ چھوٹے موٹے بڑے، کیونکہ آپ نے کہا تھا آگ سے ریلیٹڈ احتیاط کرنی ہے، تو یہ ایونٹس بھی سر ہو رہے ہیں. ہاں جی بالکل. یہ جو اس طریقے کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایونٹس ابھی مزید بھی آپ لوگوں کو دیکھنے ہیں. بس اپنی حفاظت کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے احتیاطیں برتیں، حفاظت کی دعائیں کریں، اور اپنے آپ کی جیسے کہتے ہیں بے احتیاطیاں مت برتیں. اور جی سر. جو یہ چیزیں ہیں اس پہ آپ لوگ جو چپ ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے. اپنے آپ کو ڈیفائن کر دیں پلیز کہ میں اس کے ساتھ ہوں یا اس کے ساتھ ہوں. سسٹم کو کوئی نشانی ضرور لگائیں. سسٹم کا چرخہ چل رہا ہے تو اس نے آپ کو رگڑ کے رکھ دینا ہے. وہ کہتے ہیں نا گیلی کے ساتھ سوکھی بھی جاتی ہے، سوکھی کے ساتھ سوری گیلی بھی جاتی ہے. تو اب یہ الٹا چکر ایسا بنے گا کہ فلک کو بتانا پڑے گا کہ میں کس سائڈ پہ ہوں. اسپیک اپ، منہ کھولو. ابھی نہیں کھولو گے کچھ نہیں ہونے لگا. جو ہونا ہے اس سے بدتر ویسے ہی ہونا ہے. اب بھی نہ بولیں، اب بھی منہ نہ کھولے، اب بھی اپنی جو لائنز ہیں ڈرا نہ کی. مرنا ہے آپ نے، چوز اٹ. گند میں مرنا ہے، جیسے ہلاک ہونا ہے یا شہید ہونا، چوز اٹ. اور کیا مسئلہ ہے؟ سارا کچھ اللہ نے دیا ہے، جان واپس نہیں لینی. بولنا فلک، کیوں ڈر رہا ہے؟ جان واپس نہیں لینی اس نے، ساری زندگی ادھر ہی رہ جانا ہے. حالانکہ آپ لوگ کبھی ذہن میں چلیں، آج ایک اور ایکسرسائز کریں. امیجن کریں کہ آپ 80 سال کے ہو گئے. آپ اپنے ارد گرد لوگوں کی ایج کو بھی گنیں کہ آپ کے بچے کہاں ہوں گے، پوتے کہاں ہوں گے. پھر بزنس کو دیکھیں، پھر اپنی صحت ہڈیوں کو دیکھیں. پھر آپ کہیں کہ آپ 100 سال کے ہو گئے. پھر اس کو گنیں. پھر دیکھیں اپنے ارد گرد حالات کو، چیزوں کو، ملکوں کو، معاملات کو. پھر کہیں میں 120 کا ہو گیا. امیجنیشن میں 120 کے ہو جائیں. اپنے ارد گرد لوگوں کی اسٹیمیشن لگائیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے بچے پوتے بھی مر گئے ہوں، یا بچے مر گئے ہوں. کم از کم آپ کے بچے مر گئے ہوں، کم از کم آپ زندہ ہیں ابھی یہ درد لینے کو. پہلے آپ نے اپنے ماں باپ کا لیا، اب اپنے بچوں کا لیا. ابھی بھی آپ زندہ ہیں. آپ 150 پہ پہنچ گئے. آپ نے اپنے بچوں کا بھی درد لیا، اس کے پوتوں کا بھی لیا. اب آپ کی ہڈیاں، چمڑی کی ایکسپائری ایسے ہڈیوں کے ساتھ ساتھ چپک سی گئی ہے. یہ بھی تو ظاہری بات پرانی ہوئی. موت نہیں آ رہی ہے آپ کو، آپ مر نہیں سکتے. جیو. آپ بتاؤ. آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ٹریپ ہے. لیکن کیونکہ آپ اس طرف دماغ کبھی لگاتے نہیں ہیں
کہ کوئی اتنی لمبی زندگی مل گئی, کوئی آپ بہت بڑا کوئی تیر نہیں مارنے لگے, آپ منہ سے موت مانگیں گے کہ بس اب تو کچھ کیپیسٹی نہیں ہے, یا اللہ اٹھا جناب. کسی نے سوچا ہے؟ یا کسی کی فیملیز میں ہوں گے کوئی 100+ والے, ان کی حالت دیکھیں جا کے. ایسا ہی ہے. اچھا سر, ہم نے جو گرہن پہ پروگرام کیا تھا اس پہ کمنٹ آیا سیدہ صدف کے نام سے آئی ڈی ہے. السلام علیکم سر اینڈ فلک بھائی, اچھا یہ بتا دیں کہ پریگنٹ وومن کے لیے کیا کیئر ہوگی, کیا واقعی گرہن بچے پر اثر کرتا ہے؟ دیکھیں یہاں کیونکہ پارشل ہے, اتنا زیادہ ویزیبل نہیں ہے, لیکن اثر تو ہوگا. بس آپ لوگ جو نماز آیات یا نماز خسوف جو پڑھنے کا حکم ہے فوراً وہ کریں, اور فوراً ساری دالیں صدقہ دینے بار کے. ٹھیک ہے سر, نیپچون کے اثرات بھی بتا دیں 12 سائن پہ, نیپچون کے اثرات بھی. یہ پورا پروگرام کریں گے کبھی اس پہ, یہ ابھی ٹھیک ہے. اس میں نہیں کوسچن سے نہیں ہو سکتا. اچھا سر, یہ کہہ رہے 17 فیب 18 فیب کا بڑا زلزلہ لینڈ سلائیڈ ہوگا کیا؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. ابھی جب بھی گرن لگتا ہے اس کے بعد یہ سب تو ایکو پورا ہل جاتا ہے ویسے ہی. ٹھیک ہے سر, کمنٹس تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا جاتے جاتے, ایران اور امریکہ کیا نظر آتا ہے اب آگے کی اپڈیٹس؟ یار یہ فائنلی دیکھیں, یہ فائنلی فضول دیکھو روز پریڈکشن جو میں نے اپڈیٹ. پہلے دی ہوتی ہے آپ لوگ اپنے دماغ میں رکھا کریں. 10 مارچ تک کوئی ڈیل کامیاب نہیں ہونے لگی, کوئی ٹاک نہیں ہونے لگی. اور یہ اٹیک آج نہیں تو کل, اب ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ یار ایران پہ ایک ٹرائی کر لی, نہیں ہوا, پاکستان کا نمبر لگا دو, پھر واپس آ جائیں گے, پھر ترکی کا لگا دو, ایران کا پھر بعد میں دیکھتے ہیں. اس طریقے سے یہ ہونا ہے, یہ ٹلنے والا نہیں ہے اب. بلکہ جو ویسے لوگوں کی جو عسکری ذرائع ہیں یا بڑے لیول کے جرنلز ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ اگر ان 10 دنوں میں امریکہ نے اٹیک نہ کیا تو پھر کبھی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ اور بھی سر بات ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش کے جو چیئرمین نے خبر دینی تھی کہ چیئرمین اس ٹائم پاکستان آ چکے ہیں اور بنگلہ دیش کے تعلقات بڑے اچھے ہو رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے, اور کرکٹ بھی سیاست کی طرف لے لی گئی ہے, اور پاکستان کے ترلے کر رہے ہیں اس ٹائم انڈیا والے کے میچ کھیل لو نہیں تو بہت بڑا نقصان ہوگا, جو کہ 15 فیب کو میچ ہونے جا رہا ہے. تو بہت پاکستان نے تو منع کر دیا ہے, لیکن ترلوں منتوں پہ آ گئے کہ میچ کھیل لو, لیکن پاکستان نے یار یہ بائیکاٹ کر دیا. دھماکے کے بعد پاکستان, اس دھماکے کے بعد جیسے وہ پہلگام پہ اتنے ہیرویٹک بن گئے تھے, اب پاکستانیوں نے اس مسجد کے دھماکے کے بعد اتنی شہادتوں کے بعد, یہ تو ان کے 27 اس دن کی جنگ اور اس سب سے ملا کے زیادہ بڑا ڈیمیج ہے ایسے ہی دونوں سائڈز کا. تو اس پہ تو کسی صورت پہ بات کرنا بھی بےغیرتی ہے, اور اگر یہ کوئی کرے گا تو بھگتے گا. یہ مقافات کا چرخہ جو ہے نا چل پڑا ہے, مذہبی فساد کو آگ دینے کی کوششیں جاری ہیں, وہ چل ہی جانی ہے. مطلب یہ کوئی ناکام نہیں ہونے ادھر کوئی جا رہا معاملہ. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو جہاں پنچر ہے اس کو ذرا پہلے سے بند کرنے کی کوشش کریں سب مل کے. اس میں کوئی تمیز نہیں کرے گی گولی یا بم, شیعہ سنی کی, پنجابی بلوچ کی, ہندو مسلم کی, کرسچن فلانے کی, سکھ اس کی. تو جہاں ان کو پتہ ہے انڈیا میں سکھوں کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے وہاں وہ اپنے کیئر کریں. جہاں ہندو مسلم فساد, جہاں کرسچن ہندو فساد, جہاں یہ آپ کا جو جیسے شیعہ سنی فساد, جہاں جو اس طرح کی رکھنے ہیں ان کے دماغوں میں ڈالی ہوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سب مل کے کوشش کریں. ہم بھی کریں گے, آپ ایسے کویسچنز لائیں, ایسے کنفلکٹنگ کویسچنز کریں جن کو ہم آنسر کر کے آپ لوگوں کے دماغوں کو کلیئر کر دیں, ہارمنی کریٹ ہو آپ دونوں کے دماغوں میں. مطلب مثال کے طور پہ شیعہ کیوں شیعہ ہے اور سنی کیوں سنی ہے, اگر دونوں کو یہ پتہ چل جائے اس کی ایکچوئل ریزن میں, تو دونوں ہی ایک دوسرے کو مارجن دیں گے نا. ابھی تو نہیں اگا ہے نا, آخر کوئی سوچ ہی ہے نا, اسی کے تحت ہی ہے نا. یہ ہے تو ایک ہی رنگ, ایک ہی نسل, ایک ہی شہر, ایک ہی گلی, ایک ہی محلہ. اسی طرح سے جو ادھر ہوگا ہندو مسلم انڈیا میں, تو وہ بھی ایسی ایک سوچ ہے جو بنائی گئی ہے لڑانے کے لیے. یہ ایک شیطان کا ہتھیار ہے, جسٹ ٹو بریک ایچ ادر, انسان کے خلاف. تو بس اس پہ آپ لوگ کویسچن ضرور بھیجیں, ہر روز ٹھیک ایک ہے. کویسچن ہونا چاہیے between the religious talk, like between the Sikh, between the all, among all, تاکہ ہم اس کا آنسر کر کے آپ لوگوں کو ایک اچھا سلوگن دیں, پھر وہ آپ معاشرے میں دیں اس کو جا کے اپنے سرکلز میں, اپنی جگہوں پہ,
نوجوان تاکہ یہ اس طرح سے اس آنے والے جو فتنے ہیں اس کا مقابلہ کیا جا سکے. گولی سے نہیں کر سکتے آپ، وہ تو ایسے اچانک بم پھٹے گا کیا کر لیں گے، سوچ کو کل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.